الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد 18ویں شب رمضان المبارک کی اور آج ہم سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ النور سورۃ المؤمنون کا آغاز کامیابی پانے والی ایک جماعت کے وصف سے ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ چند ایک وصف ہیں، اگر سب میں اکٹھے ہو جائیں جیسا کہ اہل تفاسیر نے بھی کہا تو ان کے لیے جنت کا وارث بن جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ یہ جنت کے وارث ہیں، اور جنت بھی وہ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس یعنی جنت کا سب سے اونچا طبقہ جس کے اوپر صرف بس اللہ کا عرش ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی سب نہریں وہیں سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں جو وصف بیان ہوئے ہیں، پہلا ایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کے پکے کھرے اور یقین رکھنے والے لوگ ہیں، المؤمنون۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی بات ایسی ہے کہ جس پر محنت کرنے کے لیے آپ کو مہینوں، سالوں، برسوں لگ سکتے ہیں۔ یہ محنت سے آتا ہے، مطلب یوں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بٹن دبانا ہے تو خشوع پیدا ہو جانا ہے اور بٹن بند کرنا ہے تو خشوع ختم ہو جانا ہے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دبا ہوا ہونا خدا کے آگے، ڈہ جانا، نماز کے اندر بالکل ڈہ گیا ہے، دبا ہوا ہے، خدا کی ہیبت، اس کی طاقت، اس کا خوف اور اس کی عظمت جو ہے وہ اس کا اس کو شعور ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو زاد المعاد کی مجالس میں ہم نے کچھ اس کا بیان کیا تھا کہ نماز کے وہ سب سے اہم جو اجزاء ہیں جن کے اندر سب سے پہلے محنت کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو بہرحال یہ ایک محنت کا کام ہے۔ نماز کیونکہ ہر چند ساعت کے بعد ہونے والا عمل ہے اور عبدیت کا اتنا فریکوینٹ اظہار جو ہے کسی اور صورت کے اندر نہیں ہے، تو جس شخص کا یہ عمل اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والا ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز وہ پار لگ جائے گا۔ اگلا جو وصف بیان ہوا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ ایک غائب درجے کی سنجیدہ کیفیت کا بیان ہے کہ جو چیزیں بیکار ہیں، بیہودہ ہیں، یہ گری ہوئی ہیں، ان سب چیزوں سے ان لوگوں کے اندر ایک اظہار بیزاری پیدا ہو جاتا ہے۔ والذین هم عن للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ پر کاربند ہوتے ہیں۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ وہ نہیں مکے میں آئی، وہ جو 2.5% ہوتی ہے اور سال میں ایک بار دی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ تھا کہ جس قدر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ کار خیر کے اندر اپنا مال لگاتے ہیں، مال صرف کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی خصوصی طور پر حفاظت کرتے ہیں، زنا، بدکاری، فحاشی، گندگی، ان ساری چیزوں سے یہ لوگ اپنا بچاؤ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر سے انسان کو گرا دیتی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ جبلی خواہشات رکھی ہوئی ضروری ہیں، اس کی صورت کیا ہے پھر وہاں پر ہے کہ سوائے اس کے الا علی ازواجہم، ان کی اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی اگر کوئی کنیزیں ہیں تو فإنہم غیر ملومین، اس پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کے لیے پورا خیال اور حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ امانتیں کیا ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر امانتوں کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی نے آ کر آپ کے پاس کچھ پیسے، کچھ سونا چاندی رکھوا دیا تو اس کا نام امانت ہے، حالانکہ یہ امانت کی ایک صرف صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔
سورۃ نساء کے اندر اس کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو لوٹا دیا کرو۔ اس کی تفاسیر میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ذمہ داریاں ان کے اہل کو دو، یہ ہے تفسیر اس آیت کی۔ اچھا، تو امانتیں جو ہے جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب کی سب امانتیں ہیں۔ یہ بیوی شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، یہ امانتیں ہیں۔ یہ آپ کے جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ سب امانتیں ہیں۔ آپ کا کوئی کلائنٹ ہے وہ امانت ہے، اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں، وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ اس کا کام کریں، اور اس کی اگر کوئی رازداری رکھنی ہے تو وہ رکھیں۔ یہ پوری ایک ذمہ دار زندگی ہے جو امانت کے تحت بیان ہوگی ہے۔ اور تو امانتیں تو وہ ہیں کہ جو انسان پر لاگو ہوتی ہی ہیں۔ عہد وہ ہوتا ہے کہ جو اس نے خود اختیار کیا ہوتا ہے، تو وہ کسی کا اس نے انڈرٹیکنگ کر لی ہوئی ہے، تو اپنے اس عہد کو بھی وہ لوگ پورا کرتے ہیں۔ عہد بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عہد بندے کا انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے دو بار آگے بات پہلے کیا آیا تھا، خشوع، یہ داخلی عمل ہے۔ نماز میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر خشوع ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ نماز، اس کے اوقات، اس کی ادائیگی، اس کی پابندی، اس چیز میں مسلسل آپ خیال رکھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے بعض اہل علم نے کہا کہ نماز کا جو عمل ہے وہ تو ہو سکتا ہے 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، 10 منٹ کا، لیکن نماز سے پہلے آپ مسلسل اس وجہ سے میری نماز، اگلی نماز میں نے کہاں پڑھنی ہے، تو آپ یہ ہے علی صلواتہم یحافظون، اپنے نمازوں کا ہر دم ان کو خیال ہے۔ تو نماز کا عمل تو 10 منٹ کا ہوگا، لیکن خیال 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ مطلب اس طریقے سے جس بندے کو 24 گھنٹے اپنی نمازوں کا خیال ہے تو وہ انشاءاللہ اس صنف میں آ جاتا ہے۔ یہ چند وصفیں ان کے آخر میں کہا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ ہیں جو جنت الفردوس کے انشاءاللہ وارث بن جانے والے ہیں۔ اس صورت کے بیچ میں آخر میں یہ دوزخ سے خصوصی ڈراوے، دوزخ کے کچھ مناظر جو ہیں، خصوصاً ان لوگوں کا وہاں پر رونا اور دعائیاں دینا اور منتیں کرنا اور خدا کے آگے واسطے ڈالنا کہ خدایا پھنس کے، برا پھنس کے ہیں، کوئی صورت نکال دے کہ اس سے ہم نکل جائیں۔ اس کا بیان اس صورت کے اندر متعدد بار آتا ہے۔ یہ جو آخری ایک مقام ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جن لوگوں کے اعمال گھاٹے والے ہوئے، ہلکے نکلے، وہ دوزخ میں ہمیشگی کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور بہت بری صورت ہوگی جل کے ان کے چہروں کی۔ اس آیت کے تحت عبداللہ ابن مسعود رو پڑے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، کہنے لگے کہ اپنے ان کے شاگرد کہنے لگے کہ تم نے کبھی یہ جو بکرے کی سری جلی ہوئی دیکھی ہے کبھی؟ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے جو ہے نا وہ ہونٹ جل جاتے ہیں، پیچھے کو نکل جاتے ہیں، توڑ مڑ جاتے ہیں، دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے یہ ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہارے پاس آئی نہیں تھی، فکنتم بہا تکذبون، ان کو جھٹلاتے رہے تھے۔ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا بدبختی تھی ہماری، وہ ہم پر حاوی ہو گئی تھی، کہیں ہم پر چڑھ آئی ہوئی تھی، غالب آ گئی تھی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تو بالکل ہی اور راستے پر چلے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها، خدایا ایک بار یہاں سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر پھر کہیں دنیا میں بھیج دے، دوبارہ یہاں پر آ جائے نا تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ کہے گا بکواس بند کرو، چپ، ولا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی مت کرو۔ یہاں جو بات ہے، یہ جو آگے آ رہی ہے، یہ قابل غور ہے بھائیو۔
اور اگر آپ ان میں سے ہو جائیں تو آپ کے بارے میں انہ کان فریق من عبادی، وہ بھی تو تمہارے ہی آس پاس ہوتے تھے، وہ لوگ بھی جو بار بار یقولون، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اٹھا کے خدایا بخش دے، خدایا معاف کر دے، خدایا گناہ ہو گئے ہیں، خدایا تیری رحمت چاہیے، خدایا تیری، وہ بھی تو تمہارے پاس ہوا کرتے تھے، وہ کہیں اور کسی اور مطلب جگہ پہ ہوتے تھے۔ انہو کان فریق من، وہ وہیں پر ایک جماعت ہوتی تھی، ایک فریق ہوتا تھا جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے خدایا ہم تو اب تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، اور تمہیں سوجی تھی کہ تم ان کو مذاق کرو، تم ان کے ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، اور اتنا ان کو تم نے بیوقوف جانا کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر بہت ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، دیکھو آج میں نے ان کو بہت اعلیٰ جزا دی ہے ان کے اس صبر کی جو تمہارے ٹھٹھے پر پھر بھی وہ استقامت پر رہے اور انہوں نے اپنا راستہ نہ چھوڑا۔ انہم ہم الفائزون، آج ہیں وہ کامیاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، پھر ذرا یہ تو بتاؤ کہ زمین میں بھلا تم سال کتنے ایک سال رہے ہوگے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے بس کوئی ایک دن یا دن کا بھی کچھ ایک حصہ، بس مطلب اتنا ہی ہے، یہ زندگی یوں گزر جاتی ہے۔ فاسأل العادین، تو ان سے پوچھ جو گنتے تھے، جو مقرر تھے ہم پر فرشتے، تو ان سے پوچھ لے، ہمیں تو بالکل نہیں لگتا۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ کہے گا بس تھوڑی ہی تم رہے ہو، لو ان کنتم تعلمون، اگر کہیں تم اس کا ادراک کر لیتے کہ کتنی تھوڑی زندگی تھی جس پر تم ریجھ گئے تھے۔ اور آخر میں جو ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبث؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس آیت کو مطلب بہت زیادہ علماء عقیدہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ اہل کفر کا کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عبث پیدا کیا ہے۔ خدا تعالی کائنات کا مالک ایسی اعلیٰ مخلوق کو، اس صورت کے اندر آتا ہے یہ ذرا غور کرو، تمہاری سماعت بنائی ہے اس پر ذرا غور کرو، اور تمہاری جو بصارت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے جو دل اور دماغ بنائے ہیں، کوئی چھوٹی مخلوق بنائی ہے، کوئی ماسٹر پیس ہے بھائی یہ انسان، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بالکل جو ہے نا وہ چھوڑا ہوا ہے۔ ایک یمن کے عالم ہیں، وہ بہت زیادہ انہوں نے سائنس پہ کچھ کام کیا ہوا ہے، کہتے ہیں میں نے تقریباً دنیا کا کوئی بڑا سائنسدان نہیں چھوڑا یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں، جس کے میں نے انٹرویو نہ کیے ہوں۔ تو عبدالمجید زندانی ان کا نام، تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون، کوئی وہ تھا بہت بڑا، کوئی یہ فزیولوجی کا کوئی ماہر جو ہے نا، یہ علم وظائف الاعضاء جو ہوتا ہے، آرگن کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اس کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا وہ ماہر تھا آدمی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا کہ یہ جو آنکھ ہے اس کا فنکشن جو ہے یعنی کتنا ایک حیران کر دینے والا ہے، کہتا اس پہ مجھے اس نے بتایا کہ ایسے ایسے اس کے اندر کرشمے ہیں آنکھ کے اندر جن کا عام آدمی کو ادراک نہیں، آپ تو بس آنکھ استعمال کر لی، لیکن جنہوں نے تھوڑا اس کی ساخت دیکھی ہے حیران ہے، کہتے سماعت کی، قلب دل کی، دماغ کی، کہتے ہیں جب میں نے اس سے تھوڑا سا فنکشن کیا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کا فنکشن ہے، کوئی تو کہتا ہے ہاں ہر ایک کا فنکشن ہے، میں نے کہا ان سارے فنکشنز کو جب ہم نے اکٹھا کیا اس کا کوئی فنکشن ہے؟ ان سارے فنکشنز کو ہم نے اکٹھا کر دیا، انسان بن گیا، اس کا کوئی فنکشن ہے؟ کہتا دس از فلسفی، یہ فلسفہ ہے، یہ مطلب میرا ایک کام نہیں۔ کہتا میں نے کہا کہ یعنی حیرت کی بات ہے کہ وہ دنیا جس کے اندر جوتا بھی کسی مقصد کے لیے ہو، جوتے کا تسمہ بھی کسی مقصد کے لیے ہو، اس کے اندر انسان کسی مقصد کے لیے نہیں۔ یہ ہے تمہارا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بس تمہارا سارا قصور یہ کہ تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اتنی اعلیٰ مخلوق ہم نے کسی مقصد سے نہیں بنائی،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم نے کبھی لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا۔ یہی مضمون سورت کے درمیان میں بھی ایک جگہ گزرا ہے، يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، انہوں نے کیا سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں ان کو مال بھی دینے، ان کو بیٹے بھی دینے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، نوکری کر رہے ہیں ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ان کو جو ہے وہ ایک سے ایک ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، بل لا یشعرون، ان کو اندازہ نہیں اس بات کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ دے رہا ہے، اس کا انعام ہے، تو اور ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو کچھ دیکھنا چاہتا ہے دکھا دو۔ دیکھنا کیا ہے؟ یہ جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، جن کو جو آج روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خدا کی توحید کی شہادتیں دے رہے ہیں، خدا کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا اعلان کر رہے ہیں، تو بس یہی چیز ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سورت نور جو ہے یہ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ اسلامی تہذیب کا شاہکار ہے یہ سورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، ہر ملت کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، اور ہمارے اس دین کا جو امتیازی وصف ہے وہ حیا ہے۔ حیا جو ہے وہ اس دین کا امتیازی ترین وصف ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں، وہ تہذیب جو آپ پر حملہ آور ہے اس وقت پچھلے تقریباً 200 سال سے، اس کا اگر سب سے مرکزی وصف آپ بیان کریں تو کیا ہے؟ بے حیائی۔ ایک مطلب ہے وہ پنجاب میں 100 گلن دی کو وہ ایک بات اگر کریں تو بے حیائی۔ بلکہ ہمارے وہ ایک دوست ہوا کرتے تھے امریکہ میں، وہ کہتے تھے کہ غیرت کے لیے کہتے مجھے انگریزی میں کوئی لفظ سکھا دو۔ غیرت کے لیے کہتے ہیں انگریزی اتنی رچ زبان ہے، غیرت کے لیے کہتے ہیں مجھے کوئی لفظ سکھا دو انگریزی میں۔ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ کریں، کبھی اس کے لیے آپ جیلسی کا لفظ، جیلسی یار مطلب ایک اور چیز ہوتی ہے، کبھی آپ ماڈسٹی کہتے ہیں کہ ماڈسٹی بھی ہوتی ہے، غیرت کے لیے کہتے ہیں کسی کے پاس ہو تو اس کے لیے وہ لفظ بھی یاد کرتا ہے، اگر وہ چیز ہی نہ ہو تو اس لفظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال 200 سال سے حضرات اس تہذیب کے بے رحم ترین حملے ہماری عورتوں پر، ہماری بچیوں پر، ہماری بیویوں پر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بیڈ روموں کے اندر گھسی ہوئی ہے یہ تہذیب۔ آج سے 150 سال پہلے اگر آپ ان بازاروں، ان شہروں، ان گلیوں، ان سڑکوں کا اگر کوئی تصویر ہو آپ کے پاس تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آج اگر انہی سڑکوں کی تصویر آج آپ ایک لے لیں، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے۔ انگریز نے آ کر، یعنی حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ماننا چاہیے، انگریز نے کبھی بندوق نہیں رکھی کہ اپنی عورت کا برقع اترو، کبھی رکھی ہو، یہاں پر آ کر کسی پر گن رکھی ہو، توپیں لگائی ہوں کہ دیکھتا ہوں میں کون اپنی چادریں نہیں اتارتا اور اپنے برقعے نہیں اتارتا اور اپنی قمیضیں جو ہے نا وہ آدھی سے آدھی نہیں کرتا، اور ٹی شرٹیں کون اپنی لڑکیاں کو نہیں پہناتا، کبھی اس نے نہیں کیا۔ یہ ہم نے بالکل اپنی مرضی سے وہ کیا ہوا ہے۔ واللہ یہ حیا جو ہے اس قدر جو ہے وہ گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی ہماری ان ساری ہی قوموں کے اندر، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس تہذیب کا ایک خصوصی وصف ہے بے حیائی، ورنہ انبیاء، کیونکہ یہ جتنی امتیں اور ملتیں ہیں یہ سب کی سب بنیادی طور پہ انبیاء کی باقیات ہیں، حتیٰ کہ اگر ہندو تہذیب بھی، ان میں بھی کبھی نہ کبھی رسالتیں آئی ہوں گی، تو بہت سارا کچھ انہوں نے خراب کیا اور بہت سارا کچھ یا تو خراب کر نہیں سکے یا اس کی کوئی نوبت نہیں آئی، تو وہ باقی اس یہ پڑھ رہا تھا ایک خاص ایک عرصے کی بات ہے، یہ کبھی کبھی اخبار ہاتھ لگتا تھا تو بندہ چیزیں پڑھ لیتا تھا، ایک فلمی صفحہ آیا کرتا تھا میرا خیال جنگ کے اندر، تو اس میں جو ہے وہ ایک سلسلہ وار کوئی آ رہا تھا کسی کی کہ یہ جو ہے نا فلم انڈسٹری کی وہ جو تاریخ ہے نا کہ کس طرح جو ہے اس نے ترقی کہتے ہیں نا اس کو، تو ترقی جو ہے وہ اس نے کس طرح کی،
تو وہ میں پڑھ رہا تھا اس میں. اب وہ بندہ ظاہر ہے وہ کوئی دیندار تو نہیں ہے, وہ تو اپنے انداز سے لکھتا ہے, لیکن ایک چیز بالکل میں ٹھٹک کر رہ گیا. کہتے ہیں کہ جب اول یہاں تھیٹر آیا, اول انگریز بہادر تھیٹر لے کر یہاں پر آیا, تو کہتے ہیں وہاں پر عورت کا رول کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے یا ہمارے جو بھی تھے انڈسٹری والوں نے جا کر جو ہے وہ عورتوں کو عورت تو نہیں مانی. تو کہتے ہیں کہ آخر ہم نے کہا کہ بازار حسن چلتے ہیں. بازار حسن یہ آپ کو پتہ یہ تو پرانا رہا ہے. تو کہتے ہیں بازار حسن والی نہیں مانی, کہتے بھئی یہ اندر دروازے بند کر کے اپنے کوٹھے پہ تو سب کچھ ہم کرتے ہیں, مگر یہ کہ بالکل لوگوں کے سامنے یہ اداکاری کرنی ہے, صرف اور کچھ نہیں کرنا, اداکاری کرنی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. بازار حسن کی عورتیں شرما گئیں, کہتی ہیں کہ ہم نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ پھر ہم ہندو عورتیں نے مانی. وہ ایک طبی سے ہائے مردوں کے سامنے ہم نے دوپٹے اتار کے تو لہک کر کے ہم تو نہیں کرتے. ہندو عورتیں نہیں مانی. کہتا ہے کہ پھر ایک عرصے تک یہ ہوا کہ کچھ ایسے مردوں کو پکڑتے تھے ہم جن کی شکلیں عورتوں سے ملتی تھی, اور ان کا وہ جو ہے نا میک اپ وغیرہ کر کے تو کچھ دیر ہم مردوں سے کام چلاتے رہے ہیں, یہاں تک کہ کچھ عورتوں کو پھر اللہ نے توفیق دی. استغفر اللہ, توفیق کا لفظ مطلب استحسان کہہ رہے ہیں. تو یہاں تک کہ اور آج آپ کے خیال میں کس اونچے گھرانے کی لڑکی ہے جس کی خواہش نہیں ہوگی کہیں وہ سٹار بن جائے؟ کیا خیال ہے؟ یہ کہاں کیسے ہوا, کتنی دیر میں ہوا؟ صرف 100 سال یا 150 سال اس کے اندر لگے, اور اب سارا کچھ ادھر ہی کو ہے. کہتے ہیں کہ عالم فوت ہو جائے تو اس کی خبر بھی نہیں ہے, اور ان کا جو ہے وہ کوئی منگنی ہو جائے, منگنی ٹوٹ جائے, لگے ہوئے ہیں. نیوز, بریکنگ نیوز بھائی, بریکنگ نیوز. وہ ایک اداکار نے وہ اب وہ شادی کر رہا ہے, ہاں اب وہ گاڑی پہ بیٹھ گیا, اب وہ گاڑی سے اس نے ایک ٹانگ اتار لی ہے, اب وہ دوسری بھی اتار لی ہے. سامعین سب سے پہلے ہم بریک کر رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ جو ہے یہ معاشرہ. تو بہرحال ہمارے پاس اس کا بہت زیادہ وہ نہیں رہا کہ اس کی ہم زیادہ تفصیل میں جائیں. کچھ وقت ہم نے سورۃ المؤمنون پر بھی لگایا, مگر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خصوصی طور پر مسلم لڑکیوں کو سورۃ النور یاد کرنے کا کہا کرتی تھی. سورۃ النور پڑھی جاتی تھی, اور لڑکیوں کو, عورتوں کو خاص طور پر یہ سورت پڑھائی جاتی تھی, یاد کروائی جاتی تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ حیا کے اور یہ جو ہے عفت کے اور پردے کے اور گھرداری کے بہت سارے احکامات ہیں, اور بہت ساری اس کے اندر ہدایات ہیں. تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کی ہم تفصیل میں بھی جائیں گے. آج ہمارے لیے اس بات یہ ممکن نہیں ہوا کہ ہم اس کی تفصیل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک.